بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ فرعون نے اپنی باندی کے ساتھ کتنا دردناک سلوک کیا تھا، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے مصر کا ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ فرعون نہایت بد کردار اور ظالم شخص تھا۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کو اسلام کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا سے باز آنے کو کہا۔ فرعون کے محل میں ایک عورت تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا جو کہ فرعون کی باندی تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت کرنے کے لیے اور کام کاج کرنے کے لیے مامور کر رکھا تھا۔ ایک دن وہ عورت فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ اس نے کنگھی اٹھاتے وقت کہا بسم اللہ۔ یہ الفاظ فرعون کی بیٹی نے سن لیے۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ تم نے آج ایک عجیب سا کلمہ پڑھا ہے، رب تو میرا باپ فرعون ہے، تم نے کس خدا کا نام لیا ہے؟ اس پہ اس خاتون نے جواب دیا کہ فرعون تیرا رب نہیں بلکہ رب تو وہ ہے جس نے تجھے اور مجھے اور فرعون کو پیدا کیا ہے اور ہم سب کو روزی دیتا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا اچھا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ اس نے کہا میرا، تیرا اور تیرے باپ کا اور سب کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ فرعون کی بیٹی نے آ کر فرعون کو یہ ساری بات بتا دی اور یہ بات سن کر فرعون بہت ہی غضبناک ہوا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس باندی کو میرے پاس لایا جائے۔ اس باندی کو فرعون کے پاس لایا گیا تو فرعون نے پوچھا کیا تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ خادمہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں اپنا خدا نہیں مان سکتی۔ مشاطہ نے کہا میرا رب، تیرا رب اور ہم سب کا رب ایک ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے، جو ہم سب کو روزی دیتا ہے اور ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ واحد ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ ہوا۔ فرعون کو اتنے جرأت بھرے جواب کی امید نہ تھی۔ پھر فرعون نے سوچا کہ اس خاتون کو اس طرح کی سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرأت کوئی اور کبھی نہ کرے۔ فرعون کو پتہ تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لہٰذا فرعون نے اس کے بچوں کو محل میں لانے کا حکم دیا۔ خاتون کے بچوں کو اس محل میں لایا گیا۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ ایک بڑی دیچکی میں تیل گرم کیا جائے۔ جب اس دیچکی میں تیل کھولنے لگ گیا تو فرعون نے حکم دیا کہ اس خاتون کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا یہ دردناک حکم سنتے ہی اس خاتون کی چیخیں نکل گئی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، لہٰذا اس عورت نے صبر اور حوصلے سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خاتون کے ایک بچے کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اس جلتی ہوئی آگ کے اوپر رکھے ہوئے تیل کے بیچ میں ڈالنے کے لیے لے جانے لگے۔ وہ بچہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے مار ڈالیں گے، ماں مجھے بچا لو۔ کبھی وہ ماں کی طرف ہاتھ کرتا اور کبھی چیختا چیختا انسانوں کی طرف ہاتھ کرتا کہ کوئی مجھے بچا لو۔ پل بھر میں ہی اس بچے کو اس جلتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس خاتون کے جگر گوشے کی ہڈیاں اس گرم تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ فرعون نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب تم اس خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔ خاتون نے بہت ہی ہمت اور حوصلے سے جواب دیا کہ میں تمہیں خدا نہیں مانوں گی۔ فرعون یہ جذبہ دیکھ کر حیرت مند ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی اس خاتون کے دوسرے بچوں کو بھی اس گرم تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ پھر سپاہی اس کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو اس کی گود میں تھا، شیرخوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو ماں سے چھینا تو بچہ چیخنے لگا، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور وہ زمین پر گر گئی
اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ عظمت والا خدا اس عورت پہ گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہو گیا۔ وہ معصوم بچہ جو ابھی تک بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ پھر بھرے دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی بات کو سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا بچہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اپنے معصوم بچوں کو جلتا ہوا دیکھ کر اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس جلتے ہوئے تیل میں ڈلنے سے بچا سکتی تھی، اس کے بدلے اس کو ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، لیکن یہ جان بچانے کا ایک بہانہ تھا۔ مگر اس خاتون کو یقین تھا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے رب کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب سپاہی اس خاتون کے پاس آئے اور اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے دیگ کے پاس لے آئے۔ اس خاتون نے فرعون کی طرف دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی۔ وہ بولی، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو ایک امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا، ہاں کہو، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ خاتون نے کہا کہ تم میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے دفن کر دینا۔ یہ کہہ کر اس خاتون نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس خاتون کو بھی اس جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد اس دنیا میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ایک رات پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے خوشبو آنے لگی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہاں سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، مصر میں ایک خاتون تھی جس نے ایمان کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کی جانیں قربان کر دی تھی، اور اس ماں اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو یہاں پر دفن کیا گیا ہے۔ جس دن دفن کیا تھا اس دن سے لے کر قیامت والے دن تک یہاں سے خوشبو آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بہت آسانی سے دین اسلام مل گیا، جس دین کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی جان اور اپنے بچوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور جو اللہ کے پیاروں پر ظلم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ خوب لیتا ہے۔ وہ فرعون جس نے اس خاتون اور اس کے بچوں کو جلتے ہوئے تیل میں جلایا تھا، وہ مرنے کے بعد بھی سزا بھگت رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو آج بھی عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کی لاش آج بھی دنیا میں موجود ہے، جس کے عذاب کو دیکھ کر لوگ توبہ کریں اور عبرتناک عذاب سے ڈریں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں پر کیے ہوئے ظلم و ستم کا بدلہ خود بخود لیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہمارے چینل پر اس طرح کی پیاری پیاری اور معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔